صدام حسین، جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سابق عراقی صدر اور باعث پارٹی کے سربراہ صدام حسین کی۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو بغداد کے شمال میں واقع ایک شہر تکریت کے اندر پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ صدام حسین کے والد ان کی پیدائش کے کچھ سال بعد ہی وفات پا گئے، اور پہلے ان کی والدہ نے ان کو اپنے کسی رشتہ داروں کے پاس چھوڑ دیا، اور اس کے بعد ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کے دوسرے والد یعنی ان کے ستیلے والد کا ان کے ساتھ کوئی اتنا اچھا برتاؤ نہیں تھا، اور اس لیے صدام حسین کی بچپن کی زندگی زیادہ مشکل میں گزری ہے، اور بچپن میں وہ زیادہ تر قدرے تنہا رہتے تھے۔ 12 برس کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر چھوڑا اور تکریت میں اپنے ایک چچا کے ساتھ رہنے لگے۔ ان کے یہ چچا استاد تھے۔ اپنے لڑکپن میں صدام حسین حکومت مخالف مظاہروں میں خاصے سرگرم رہے، مگر عراقیوں کی طرح وہ برطانوی نو ابدیاتی حکومت اور امیر جاگیرداروں کے خلاف ہوتے تھے۔ 1958 کے انقلاب میں عراق میں برطانیہ حامی بادشاہت کا خاتمہ ہونے کے بعد ملک میں پرتشدد بحرانی دور کا آغاز ہو گیا۔ لیکن صدام حسین کے لیے 60 کی دہائی اہم ترین ثابت ہوئی۔ عراقی باعث پارٹی کے رکن کی حیثیت سے صدام پارٹی کے ایک سینئر رہنما اور ان کے چچا کے قریبی رشتہ دار احمو حسن الباقر کے وہ منظور نظر بنے اور قریبی ساتھی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ صدام حسین اس وقت نہ کوئی افسر تھے اور نہ فوج کا حصہ تھے، لیکن احمو حسن باقر کے لیے وہ خاص سے مفید کام انجام دیا کرتے تھے۔ وہ حکومت کے اہم اور خفیہ کام وہ خود انجام دینے لگے، جن میں مخالفین کو منظر عام سے ہٹانا بھی شامل تھا۔ اصل میں صدر باقر نے ہی عراق کو ترقی دی۔ صدر باقر نے عراقی تیل کی صنعت کو حکومتی کنٹرول میں لے لیا، عراقی خزانے پر دباؤ بڑھنے لگا اور حکومت نے ملک میں ترقی کے نئے دور کا آغاز کیا۔ دیہاتوں میں بجلی پہنچنے لگی، سڑکیں اور سکول بننے لگے۔ لیکن صدام حسین کے سیاسی عزائم بڑھنے لگے، اور سن 1979 میں انہوں نے اپنے محسن احمد الباقر سے زبردستی استعفیٰ دلوا لیا اور خود صدر بن گئے، اور جلد ہی انہوں نے اپنی پارٹی کی انقلابی کونسل میں اپنے اور حکومت کے خلاف بغاوت کی سازش کا انکشاف کیا، اور بغاوت میں ملوث افراد کے نام کی فہرست بآواز بلند پڑھی گئی ان کے سامنے، اور انہیں باری باری بلا کر گرفتار کر لیا گیا، اور کہتے ہیں کچھ لوگوں کو ہلاک بھی کر دیا گیا۔ صدام حسین خود کو عرب دنیا کا رہنما اور تاریخ میں اپنے آپ کو صلاح الدین ایوبی جیسے سپہ سالار کے برابر سمجھتے تھے، کیونکہ صلاح الدین بھی تکریت میں پیدا ہوئے تھے جہاں صدام حسین پیدا ہوئے تھے۔ 1980 میں صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا، اور صدر صدام کی توقعات کے برعکس یہ جنگ انہیں بڑی مہنگی پڑی، اور 8 برس کے بعد پاکستان کے صدر ضیاء الحق نے دونوں ملکوں کے درمیان صلح کروائی، اور اس طرح یہ جنگ ختم ہو گئی۔ لیکن اس جنگ کے بعد صدر صدام حسین نے اپنے ہمسایہ ممالکوں سے مدد مانگی، اور انہوں نے جب مدد ان کو نہ ملی تو انہوں نے کویت پر عراقی تیل چوری کرنے کا الزام عائد کیا، اور مطلوبہ معاوضہ نہ ملنے پر اگست 1990 میں عراقی فوجیں کویت میں داخل کر دیں۔ صدر صدام حسین کو یہ فوجی اقدام مہنگا پڑا، اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے ان کے اس اقدام کو غلط قرار دیا،
کیونکہ حالات بدل چکے تھے، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خلیج میں اپنے مفادات یعنی تیل اور اسرائیل کی حفاظت ہر قیمت پر ضروری تھی، اور اسی لیے امریکی قیادت میں آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کے تحت امریکہ اور برطانیہ نے عراق پر جنگ مسلط کر دی۔ امریکہ اور برطانیہ نے کہا کہ عراق کے پاس جوہری اور کیمیکل ہتھیار ہیں، اور فروری 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا، لیکن عراق پر امریکی حملے اور قبضے کے بعد سے اب تک ان میں سے کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہوا۔ عراق امریکی اور برطانوی گٹھ جوڑ میں شامل ملکوں کو اگرچہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی حمایت حاصل نہیں تھی۔ 22 جولائی 2003 کو معزول صدر صدام حسین جو کہ چھپے ہوئے تھے، ان کے دونوں بیٹوں کو یعنی ان کے ایک بیٹے عودے اور دوسرا کوسے حسین کو عراق کے شمالی شہر موصل میں حملہ کر کے قتل کر دیا گیا۔ 14 دسمبر 2003 ہفتے کی شب مقامی وقت کے مطابق عراق کے شہر تکریت کے قریب سے ایک کارروائی کے دوران ان کو گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بعد ان پر امریکہ کی نگرانی میں مقدمہ چلایا گیا، جس نے 3 نومبر کو صدام حسین کو 148 سے کردوں کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنائی، اور آخرکار اس فیصلے پر عمل درآمد کیا گیا، اور 30 دسمبر 2006 کو جبکہ عید الاضحیٰ کا یہ دن تھا، صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ جب صدام حسین کو پھانسی دی جا رہی تھی تو وہ کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے، اور اسی کے دوران ان کا تختہ گرا دیا گیا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔